بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 89۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خطبہ اشباح۔ آسمان و زمین کی خلقت اور زمین کے پانی پر بچھائے جانے اور اللہ سبحانہ کے عالم جزیات ہونے کے بارے میں فرمایا۔ یہ خطبہ اشباح کے نام سے مشہور ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بلند پایہ خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ علیہ السلام خلا کے عالم کے صفات کو اس طرح بیان فرمائیں کہ ایسا معلوم ہو جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت غضبناک ہو گئے اور فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں داد و دہس سے کمی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ فائدہ بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے راہ کھول دی ہے۔ وہ دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ وہ ایسا اول ہے جس کے لیے کوئی قبل ہے ہی نہیں کہ کوئی شے اس سے پہلے ہو سکے، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے لیے کوئی بعد ہے ہی نہیں تاکہ کوئی چیز اس کے بعد فرض ہو سکے۔ وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور ہی سے روک دینے والا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ اس پر زمانے کے مختلف دور نہیں گزرتے کہ اس کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا ہو سکے۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنہیں دریاؤں کی سیپیاں کھلا کر ہنستے ہوئے اگل دیتی ہیں، بخش دے، تو اس سے اس کے جود و عطا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ اس کی دولت کا ذخیرہ اس سے ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس پھر بھی انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود رہیں گے جنہیں لوگوں کی مانگ ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا فیاض ہے جسے سوالوں کا پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑا ہوا اصرار بخل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے صفتوں کو دریافت کرنے والے، دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے پتا دیا ہے ان میں تم اس کی پیروی کرو اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ذیاق کرتے رہو، اور جو چیزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر و ائمہ خدا میں ان کا نام و نشان ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دو، اور یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تفصیل و تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں دورانہ گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطہ علم سے باہر ہوتی ہے اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس میں تعمق و کاوش کے ترک کا ہی نام رسوخ رکھا ہے۔ لہذا بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔
وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے وہم اپنے تیر چلا رہا ہو اور فکر ہر طرح سے وسوسوں کے ادھیڑ بن سے آزاد ہو کر اس کے قلم روئے مملکت کے گہرے بھیدوں پر آگاہ ہونے کے در پہ ہو، اور دل اس کی صفتوں کی کیفیت سمجھنے کے لیے والہانہ طور پر دوڑ رہے ہوں، اور ذات الہی کو جاننے کے لیے عقلوں کی جستجو و تلاش کی راہیں حد بیان سے زیادہ دور تک چلی گئی ہوں، تو اللہ اس وقت جب وہ تاریکیوں کے گڑھوں کو عبور کر رہی ہوتی ہیں ان سب کو ناکامیوں کے ساتھ پلٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح منہ کی کھا کر پلٹتی ہیں تو انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بے راویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ فکر پیماؤں کے دلوں میں اس کی عزت کے تمکن و جلال کا ذرا سا شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ کوئی مثال اپنے سامنے رکھتا، اور بغیر اس کے کہ اپنے سے پہلے کسی اور خالق و معبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربہ اتارتا۔ اس نے اپنے قدرت کی بادشاہی اور ان عجیب چیزوں کے جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار منہ سے بول رہے ہیں، اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے میں اس کے سہارے کی محتاج ہے، ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے قاہراً دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کی پیدا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں اس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق اس کی ایک حجت اور ایک برہان بن گئی ہے، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر اللہ کی تدبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے، اور ہستی ثانے کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھی کی مخلوق سے ان کے اعضاء کے علیحدہ علیحدہ ہونے اور تیری حکمت کی کارسازیوں سے گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے ان کے جوڑوں کے سروں کے ملنے میں تشبیہ دی، اس نے اپنے چھپے ہوئے ضمیر کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا، اور اس کے دل کو یہ یقین چھو بھی نہیں گیا کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ گویا اس نے پیروکاروں کا یہ قول نہیں سنا جو اپنے مقتداؤں سے بیزاری چاہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو قطعاً ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ جب ہم سارے جہان کے پالنے والے کے برابر تمہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تمہیں دوسروں کے برابر سمجھ کر اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور اپنے وہم میں تجھ پر مخلوقات کی صفتیں جڑ دیتے ہیں، اور اپنے خیال میں اس طرح تیرے حصے بکھرے کرتے ہیں جس طرح مجسم چیزوں کے جوڑ بند علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں، اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق تجھے مختلف قوتوں والی مخلوقات پر قیاس کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری مخلوق میں سے کسی کے برابر جانا، اس نے تیرا ہمسر بنا ڈالا، اور تیرا ہمسر بنانے والا تیری کتاب کے محکم آیات کے مضامین اور ان حقائق کے جنہیں تیری طرف سے روشن دلائل واضح کر رہے ہیں کا منکر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ عقلوں کی حد میں گھر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول کر لے، اور نہ ان کے غور و فکر کی جولانیوں میں تیری سمائی ہے کہ تو محدود ہو کر ان کے فکری تصرفات کا پابند بن جائے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے: اس نے جو چیزیں پیدا کیں ان کا ایک اندازہ رکھا، مضبوط و مستحکم، اور ان کا انتظام کیا عمدہ پاکیزہ، اور انہیں ان کی سمت پر اس طرح لگایا کہ نہ وہ اپنی آخری منزل کی حدوں سے آگے بڑھیں اور نہ منزل منتہا تک پہنچنے میں کوتاہی کریں۔ جب انہیں اللہ کے ارادے پر چل پڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سرتابی نہیں کی، اور وہ ایسا کر ہی کیوں کر سکتی تھیں جبکہ تمام امور اسی کی مشیت اور ارادے سے صادر ہوئے ہیں۔ وہ گوناگوں چیزوں کا موجد بغیر کسی سوچ بچار کی طرف رجوع کیے ہوئے اور بغیر طبیعت کی کسی جولانی کے کہ جسے دل میں چھپائے ہوئے ہو، اور بغیر کسی تجربے کے کہ جو زمانے کے حوادث سے حاصل کیا ہو، اور بغیر کسی شریک کے کہ جو ان عجیب چیزوں کی ایجاد میں اس کا معین و مددگار رہا ہو، چنانچہ مخلوق بنا کر مکمل ہو گئیں، اور اس نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا۔
और फौरन उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए बढ़ी। ना किसी देर करने वाले किसी सुस्त रफ्तारी दामिनगीर हुई और ना किसी हीलो हुज्जत करने वाले किसी सुस्ती और ढील हायल हुई। उसने इन चीजों के टेढ़ेपन को सीधा कर दिया और उनकी हदें मुअय्यन कर दीं और अपनी कुदरत से उन मुत्तज़ाद चीज़ों में हम रंगी और हम आहंगी पैदा की और नफ्सों के रिश्ते बदनों से जोड़ दिए और उन्हें मुख्तलिफ जिन्सों पर बांट दिया जो अपनी हदों, अंदाज़ों, तबीयतों और सूरतों में जुदा जुदा हैं। ये नौ ईजाद मखलूक है कि जिसकी साख्त उसने मजबूत की है और अपने इरादे के मुताबिक उसे बनाया और ईजाद किया। इसी खुतबे का एक जुज़ आसमान के वस्फ में है। उसने बगैर किसी चीज़ से वाबस्ता किए उसके शिगाफों के नशिब व फराज को मुरत्तब कर दिया और उसके दराड़ों की कुशादगियों को मिला दिया और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जकड़ दिया और उसके अहकामात को लेकर उतरने वालों और खल्क के आमाल को लेकर चढ़ने वालों के लिए उसकी बुलंदियों की दुश्वार गुजारी को आसान कर दिया। अभी वो आसमान धुएं की ही शक्ल में थे कि अल्लाह ने उन्हें पुकारा तो फौरन उनके तस्मों के रिश्ते आपस में मुत्तसिल हो गए। उसने उनके बंद दरवाज़ों को बस्ता होने के बाद खोल दिया और उनके सुराखों पर टूटते हुए तारों के निगहबान खड़े कर दिए और उन्हें अपने ज़ोर से उनके रोक दिया कि कहीं वो हवा के फैलाव में इधर उधर ना हो जाएं, और उन्हें मामूर किया कि वो उसके हुक्म के सामने सर झुकाए हुए अपने मरकज़ पर ठहरे रहें। उसने फलक के सूरज को दिन की रोशन निशानी और चांद को रात की धुंधली निशानी करार दिया है और उन्हें उनकी मंजिलों पर चलाया है और उनकी गुजरगाहों में उनकी रफ्तार मुकर्रर कर दी है ताकि उनके ज़रिए से शबो रोज़ की तमीज़ हो सके और उन्हीं के एतबार से बरसों की गिनती और दूसरे हिसाब जाने जा सकें। फिर ये कि उसने आसमानी फ़िज़ा में उस फलक को आवेज़ा कर दिया और उसमें उसी की आराइश के लिए मुन्ने मुन्ने मोतियों जैसे तारे और चिरागों की तरह चमकते हुए सितारे आवेज़ा कर दिए और चोरी छिपे कान लगाने वालों पर टूटते हुए तारों के तीर चलाए और सितारों को अपने जबरो कहर से उनके ढर्रे पर लगा दिया कि कोई साबित रहे और कोई सैयार, कभी उतार हो और कभी उभार, और किसी में नहूसत हो और किसी में सादत। उसी खुतबे का एक जुज़ फरिश्तों के वस्फ में। फिर अल्लाह सुब्हानहू ने अपने आसमानों में ठहराने और अपनी ममलिकत के बुलंद तबक़ात को आबाद करने के लिए फरिश्तों की अजीब व गरीब मखलूक पैदा की। उनसे आसमान के वसी रास्तों का गोशा गोशा भर दिया और उसकी फ़िज़ा की वसतों का कोना कोना छलका दिया और इन वसी अतराफ़ की पहनाइयों में तस्बीह करने वाले फ़रिश्तों की आवाज़ें कुद्दूस व पाकीज़गी की चार दीवारियों और अज़मत के गहरे हिजाबों और बुज़ुर्गी और जलाल के सरा पर्दों में गूंजती हैं। और इस गूंज के पीछे जिससे कान बहरे हो जाते हैं तजल्लियात नूर की इतनी फरावानियां हैं कि जो निगाहों को अपने तक पहुंचने से रोक देती हैं, चुनाचे वो नाकाम व नामुराद होकर अपनी जगह पर ठहरी रहती हैं। अल्लाह ने उन यानी फरिश्तों को जुदा जुदा सूरतों और अलग अलग पैमानों पर पैदा किया है। वो बालों पर रखते हैं और उसके जलाल व इज़्ज़त की तस्बीह करते रहते हैं और मखलूक में जो उसकी सिफतें उजागर हुई हैं उन्हें अपनी तरफ निस्बत नहीं देते और ना ये इद्दा करते हैं कि वो किसी ऐसी शय को पैदा कर सकते हैं कि जिसके पैदा करने में वो मुनफरिद व यकता है, बल्कि वो उसके मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जो किसी बात के कहने में उससे सबकत नहीं करते और वो उसी के कहने पर चलते हैं। अल्लाह ने उन्हें वहाँ अपनी वही का अमानतदार और अपने अवामिर व नवाही की वदियतों का हामिल बनाकर रसूलों की तरफ भेजा है और शक व शुबहात के खदशात से उन्हें महफूज रखा है। तो उनमें से कोई भी उसकी रज़ा जोई की राह से कतराने वाला नहीं और उसने अपनी तौफीक व इयानत से उनकी दस्तगीरी की और खुजू व खुशू की अज्ज़ व शकस्तगी से उनके दिलों को ढांप दिया है और तस्बीह व तक़दीस की सहूलतों के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए हैं और अपनी तौहीद के निशानों पर उनके लिए रोशन मीनार नस्ब किए हैं।
نہ گناہوں کی گراں باریوں نے انہیں دبا رکھا ہے، نہ شب و روز کی گردشوں نے ان پر سواری کے لیے پالان ڈالے ہیں، اور نہ شکوک و شبہات نے ان کے ایمان کے استحکام پر تیر چلائے ہیں، اور نہ ان کے یقین کی پختگیوں پر اوہام و ظنون نے دھاوا بولا ہے، اور نہ ان کے درمیان کبھی کینہ و حسد کی چنگاریاں بھڑکی ہیں، اور نہ حیرانی و سراسیمگی نے ان کے دلوں میں سرایت کی ہوئی معرفت اور ان کے سینے کی تہوں میں جمی ہوئی عظمت خداوندی اور ہیبت جلال الہی کو چھین لیا ہے، اور نہ وسوسوں نے کبھی ان پر دندانے آز تیز کیے ہیں کہ ان کے فکروں کو زنگ و تکدر سے آلودہ کر دیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے پیدا کردہ بوجھل بادلوں اور اونچے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی سیاہیوں کی صورتوں میں ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے قدم تحت الثری کی حدوں کو چیر کر نکل گئے ہیں، تو وہ سفید جھنڈوں کے مانند ہیں جو فضا کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں، اور ان پھریروں کے آخری سرے تک ایک ہلکی ہوا چل رہی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے۔ ان فرشتوں کو عبادت کی مشغولیتوں نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا، اور ایمان کے ٹھوس عقیدے ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گئے، اور یقین کامل نے اوروں سے ہٹا کر اسی سے ان کی لو لگا دی۔ اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا و انعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں، اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں، اور ان کے دلوں کی تہ میں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے لمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھی کمریں ٹیڑھی کر لی ہیں، اور ہمہ وقت اسی کی طلب میں لگے رہنے کے باوجود ان کے تضرع اور عاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے، اور قرب الہی کی بلندیوں کے باوجود خوف و خشوع کے پھندے ان کے گلے سے نہیں اترتے۔ نہ ان میں کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں، اور نہ جلال پروردگار کے سامنے ان کے عجز و انکساری نے یہ موقع آنے دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ سکیں۔ ان میں مسلسل تعب اٹھانے کے باوجود بھی سستی نہیں آتی، نہ ان کے طلب و رغبت میں کبھی کمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کے توقعات سے روگرداں ہو جائیں، اور نہ مسلسل مناجاتوں سے ان کی زبان کی نوکیں خشک ہوتی ہیں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ دوسرے اشغال کی وجہ سے تضرع اور زاری کی آوازوں کو دھیما کر لیں۔ نہ عبادت کی صفوں میں ان کے شانے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ آرام و راحت کی خاطر اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کر کے اپنی گردنیں ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ نہ ان کی کوششوں کے عزم پر غفلت کی نادانیاں حملہ آور ہوتی ہیں، اور نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے احتیاج کے دن کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، اور جب دوسرے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگاتے ہیں، وہ اس کی عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچتے۔ انہیں عبادت کا والہانہ شوق کسی اور طرف لے جانے کے بجائے ان کے قلبی امید و بیم کے انہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جن کے سوتے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ خوف کھانے کے وجوہ ختم نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کریں، اور نہ دنیا کے تموں نے انہیں جکڑ رکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے وقتی کوششوں کو اپنی اس جد و جہد پر ترجیح دیں، اور نہ انہوں نے اپنے سابقہ اعمال کو کبھی بڑا سمجھا ہے، اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امیدیں خوف خدا کے اندیشوں کو ان کے صفحہ دل سے مٹا دیتیں، اور نہ شیطان کے ورغلانے سے ان میں باہم اپنے پروردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ ایک دوسرے سے کٹنے یعنی بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے پراگندہ و متفرق ہوئے، اور نہ آپس میں حسد رکھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا ہوا، اور نہ شک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے تتر بتر ہوئے، اور نہ پست ہمتیوں نے ان پر قبضہ کیا۔ وہ ایمان کے پابند ہیں، انہیں اس کے بندھنوں سے کجی، روگردانی، سستی یا کاہلی نے کبھی نہیں چھڑایا۔ سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگ و دو کرنے والا ملک نہ ہو۔ پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے،
اور ان کے دلوں میں اس کی عزت کی عظمت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ زمین اور اس کے پانی پر بچھائے جانے کی کیفیت۔ اللہ نے زمین کو تہ و بالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھرپور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اوپر پاٹا، جہاں موجیں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھاتی تھیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج اٹھتی تھیں اور اس طرح پھین دے رہی تھیں جس طرح مستی و ہیجان کے عالم میں نر اونٹ۔ چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں، اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب اپنے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی تو وہ ذلت اور خاریوں سے رام ہو گیا۔ کہا تو اس کی موجیں دندنا رہی تھیں کہ اب عاجز و بے بس ہو کر تھم گیا اور ذلت کی لگاموں میں اسیر ہو کر مطیع ہو گیا، اور زمین اس طوفان خیز پانی کے گہراؤں میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور اس کے اٹھلانے اور سر اٹھانے کے غرور اور تکبر سے ناک اوپر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق اور سر بلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے بند باندھے کہ وہ اچھلنے کودنے کے بعد بالکل بے دم ہو کر ٹھہر گیا اور جست و خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھودے ہوئے گڈھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پس سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھرتھراہٹ جاتی رہی، اور اللہ نے زمین سے لے کے فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی، اور اس میں بسنے والوں کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ٹھہلایا۔ پھر اس نے چٹیل زمینوں کی جن کی بلندیوں تک نہ چشموں کا پانی پہنچ سکتا ہے اور نہ نہروں کے نالے وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کے لیے ہوا پر اٹھنے والی گھٹائیں پیدا کیں جو مردہ زمین میں زندگی کی لہریں دوڑا دیتی ہیں اور اسے گھاس پات اگاتی ہیں۔ اس نے ابر مختلط کی بکھری ہوئی چمکیلی ٹکڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو یکجا کر کے ابر محیط بنایا، اور جب اس کے اندر پانی کے ذخیرے حرکت میں آ گئے اور اس کے کناروں میں بجلیاں تڑپنے لگیں اور برق کی چمک سفید ابروں کی تہوں اور گھنے بادلوں کے اندر مسلسل جاری رہی، تو اللہ نے انہیں موسلا دھار برسنے کے لیے بھیج دیا، اس طرح کہ اس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل ٹکڑے زمین پر منڈلا رہے تھے، اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے مہینے کی بوندیں اور ایک دم ٹوٹ پڑنے والی بارش کے جھالے برسا رہی تھیں۔ جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پیروں سمیت زمین پر ٹیک دیا اور پانی کا سارا لدا لدایا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اللہ نے افتادہ زمینوں سے سرسبز کھیتیاں اگائیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ زمین بھی اپنے مرغزاروں کے بناؤ سگار سے خوش ہو کر جھومنے لگی، اور ان شگوفوں کی اوڑھنیوں سے جو اسے اڑھا دی گئی تھیں اور ان شگفتہ اور شاداب کلیوں کے زیوروں سے جو اسے پہنا دیے گئے تھے اترانے لگی۔ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں کی زندگی کا وسیلہ اور چوپایوں کا رزق قرار دیا ہے، اور اسی نے زمین کی سمتوں میں کشادہ راستے نکالے اور اس کی شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینار نصب کیے ہیں۔ جب اللہ نے فرش زمین بچھا لیا اور اپنا کام پورا کر لیا، تو آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں برگزیدہ ہونے کی وجہ سے منتخب کر لیا اور انہیں نوع انسانی کی فرد اول قرار دیا، اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا جہاں دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف قدم بڑھانے میں عدول حکمی کی علائش ہے اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لیکن جس چیز سے انہیں روکا تھا انہوں نے اسی کا رخ کیا جیسا کہ پہلے سے ہی اس کے علم میں تھا۔ چنانچہ توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ اپنی زمین کو ان کی اولاد سے آباد کرے اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت پیش کرے۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کے ذریعہ بنی رہیں، اور یکے بعد دیگرے ہر دور میں وہ اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی تجدید کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ حجت پوری طرح تمام ہو گئی اور حجت پورا کرنا اور ڈرا دینا اپنے نقطہ اختتام کو پہنچ گیا۔ اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم، اور اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی، اور یہ بالکل عدل کے مطابق تھا، اس طرح کہ اس نے جس جس صورت سے چاہا امتحان لیا ہے، رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ، اور مالدار اور فقیر کے شکر و صبر کو جانچا ہے۔ پھر اس نے رزق کی فراخیوں کے ساتھ فقر و فاقے کے خطرے اور اس کی سلامتیوں میں نئی نئی آفتوں کے وغدغے اور فراخی و وسعت کی شادمانیوں کے ساتھ غم و غصے کے گلوگیر پھندے بھی لگا رکھے ہیں۔ اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا ہے، اور ان مدتوں کی رسیوں کو موت سے گرہ لگا دی ہے، اور وہ موت ان کو کھینچے لیے جاتی ہے اور ان کے مضبوط رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دیتی ہے۔ وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، کھسر پھسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مظنون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، اور چونٹیوں کے موسم گرما کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقام سے آگاہ ہے، اور پسر مردہ عورتوں کے درد بھرے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے، اور سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی کھولوں میں پھلوں کے نشو نما پانے کی جگہوں، اور پہاڑوں کی کھوہوں اور ان کے نشیبوں میں وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں، اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں، اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں، اور سلب کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانے، اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکوں، اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ جمے ہوئے ابروں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے باخبر ہے، اور ریگتے ذرات جنہیں باد بگولوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے، اور وہ نشانات جو بارشوں کے سیلابوں نے مٹا ڈالے ہیں اس کے علم میں ہیں، اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے، اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پر و بال رکھنے والے طائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھیاریوں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اور جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے، اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلو کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور جن کو رات نے اپنی تاریک چادروں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہہ نکلتے ہیں، پہچانتا ہے۔ وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر لب کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن، اور ہر جیدار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ درختوں کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا، یا نطفہ یا منجمد خون کا ٹھکانہ، یا لوتھڑا، یا اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ، ان چیزوں کے جاننے میں اسے کلفت و تعب اٹھانا نہیں پڑی، اور نہ ہی اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی، اور نہ ہی اسے اپنے حکام کو چلانے اور مخلوقات کا انتظام کرنے سے سستی اور تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے۔ اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ اس کے شایان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ اے خدا، تو ہی تو توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا حقدار ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو بہترین چشمہ امید ہے۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بارالہ ہر ثنا گستر کے لیے اپنے ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید اور یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔
میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخشش اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و فاقے کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وضاحت مؤلف: اس خطبے کا نام خطبہ اشباہ ہے۔ اشباہ شبح کی جمع ہے جس کے معنی ڈھانچے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں ملائکہ اور مختلف قسم کے پیکروں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مصدہ ابن صدقہ عبدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سائل کے سوال پر برہم ہوئے تو مسجد کوفہ میں ایک جم غفیر کے سامنے یہ خطبہ دیا۔ سائل پر برہم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا سوال تکلیف شرعی سے غیر متعلق اور حدود امکان سے باہر تھا۔ خداوند عالم رزق کا ضامن اور روزی کا کفیل ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ سورہ ہود آیت 6۔ لیکن اس کے ضامن رزق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سب کے لیے زندگی اور معیشت کے سر و زمان مہیا کر دیے ہیں، اور جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، معدنوں اور زمین کی وسعتوں میں سب کا حصہ یکساں رکھا ہے، اور ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے۔ اس کے انعامات کسی ایک سے مخصوص نہیں ہیں، اور نہ اس کے رزق کا دروازہ کسی کے لیے بند ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، ہم ان کی اور ان کی تمہارے پروردگار کی بخششوں سے مدد کرتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی کے لیے بند نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 20۔ اب اگر کوئی تناسانی و سہولت پسندی کی وجہ سے ان چیزوں کو حاصل نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تو ایسا نہیں کہ گھر بیٹھے روزی پہنچ جایا کرے۔ اس نے تو زمین پر گناہ گون نعمتوں کے خوان چن دیے ہیں، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سمندر کی تہہ میں موتی بٹھیر دیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے غوطہ زنی کی حاجت ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں لال و جواہر بھر دیے ہیں، لیکن کوہ کنی کے بغیر ان تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ زمین میں نمو کے خزانے موجود ہیں، مگر تخم پاشی کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا میں چوطرفہ رزق کے انبار بکھرے ہوئے ہیں، لیکن سفر کی مشقتوں کے بغیر انہیں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، زمین کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ۔ سورہ ملک آیت 15۔ اس کے رازق ہونے کے یہ معنی نہیں کہ نہ قد و کاوش کرنا پڑے، نہ تلاش معاش میں گھر سے نکلنا پڑے اور خود بخود روزی پہنچ جایا کرے، بلکہ رازق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین میں نشو و نمائی کی صلاحیت پیدا کی، رویدگی کے لیے بادل برسائے، پھل، سبزیاں اور غلے پیدا کیے۔ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کا حاصل کرنا انسان کی سعی اور عمل سے وابستہ ہے۔ جو جد و جہد کرے گا وہ اپنی کوشش و دریافت کے ثمرات سے بہرہ مند ہوگا، اور جو اپنی کوشش سے ہاتھ اٹھا لے گا وہ اپنی سستی و کوتاہی کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے، انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ نجم آیت 39۔ نظام قدرت اسی پر قائم ہے کہ بو اور کاٹو، اور بوئے بغیر رویدگی کی امید رکھنا اور کیے بغیر نتائج کی آس لگانا غلط ہے۔ اعضاء و جوارے ہیں ہی اس لیے کہ انہیں برسر عمل رکھا جائے۔ چنانچہ باری کا جناب مریم سے خطاب ہے، تم خرمے کے درخت کا تنا اپنی طرف بلاؤ، تم پر پکے ہوئے خرمے گریں گے، انہیں کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ سورہ مریم آیت 25-26۔ قدرت نے حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا، لیکن ایسا نہیں کیا کہ خرموں کو درخت سے اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا ہو، کیونکہ جہاں تک رزق کے پیدا کرنے کا تعلق ہے وہ تو اسی کا کام ہے۔ اس لیے درخت کو سرسبز و شاداب کیا، اس میں پھل لگائے اور پھلوں کو پختہ کیا۔ لیکن جب انہیں اتارنے کی نوبت آتی ہے تو قدرت دخل نہیں دیتی، صرف حضرت مریم کو ان کا کام یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہلائیں اور اپنے رزق کو حاصل کریں۔ اگر اس کی رازقیت کے یہی معنی ہے کہ جو دیتا ہے وہی دیتا ہے اور جو ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے، تو پھر انسان جو کچھ بھی کھائے کمائے گا
اور جس طرح بھی حاصل کرے گا وہ اس کے لیے حلال ہی ہوگا، خواہ چوری سے حاصل ہو یا رشوت سے، ظلم سے حاصل ہو یا غصب سے، کیونکہ یہ اللہ کا فعل اور اس کا دیا ہوا رزق ہوگا جس میں انسان کے اختیار کا کچھ دخل نہ ہوگا، اور جہاں کوئی چیز اختیار کے حدود سے باہر ہو اس کے لیے حلال و حرام کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس سے کسی قسم کی باز پرس ہوتی ہے۔ اور جب ایسا نہیں بلکہ اس سے حلال و حرام کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اسے انسانی اعمال سے متعلق ہونا چاہیے تاکہ اس سے پوچھا جا سکے کہ اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے۔ البتہ جہاں اس نے اکتساب رزق کی قوتیں ہی نہیں دیں وہاں رزق رسانی کا ذمہ خود لیا ہے۔ چنانچہ شکم مادر میں جنین کے لیے غذا کے پہنچانے کا ساز و سامان کیا جو اس کی ضرورت اور احتیاج کے مطابق اسے ملتا رہتا ہے، لیکن جب یہی بچہ کارگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے اور ہاتھ پیر ہلانے کی سکت اس میں آ جاتی ہے تو پھر منہ ہلائے بغیر اپنے شر چشمہ رزق سے غذا حاصل نہیں کر سکتا۔ کائنات ہستی کے نظم و نسق میں جس طرح نتائج کے ترتب کو انسانی کارگزاریوں سے وابستہ کیا ہے جس سے قوت عمل باطل نہیں ہوتی، اسی طرح ان مسائی کی کامیابی اور ناکامی کو اپنی مشیت کا پابند بھی بنایا ہے تاکہ انسان اپنی طاقت عمل پر بھروسہ کر کے خالق کو نہ بھول جائے۔ یہی جبر اور تفویض کے درمیان امر بین الامرین کا نقطہ ہے۔ چنانچہ جس طرح تمام کائنات میں قدرت کا ہماگیر اور محکم قانون کام کر رہا ہے، اسی طرح رزق کی پیداوار اور اس کی تقسیم بھی تدبیر اور تقدیر دونوں کی کارفرمائی کے ساتھ اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق ہوتی ہے، جو انسانی نتائج عمل کے تناسب اور پھر اس کی حکمت و مصلحت کی کارفرمائی کی وجہ سے کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ اب چونکہ سامان معیشت کا وہی خالق و موجد ہے اور اکتساب رزق کی قوتیں اس کی بخشی ہوئی ہیں، اس لیے رزق کی کمی و بیشی کی نسبت اسی کی طرف دی گئی ہے کہ اس نے سعی و عمل کے اختلاف اور مصالح عباد کے پیش نظر رزق کے الگ الگ معیار اور مختلف پیمانے مقرر کیے ہیں۔ کہیں افلاس ہے اور کہیں خوشحالی، کہیں تکلیف ہے اور کہیں راحت، کوئی مسرت و اطمینان کے گہوارے میں جھول رہا ہے اور کوئی فقر و ناداری کی سختیاں جھیل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ شورى آیت 12۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ 23 میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہے اسے لے کر فرمان قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے۔ چنانچہ جس طرح بارش کے فیضان کا ایک نظم و انضباط ہے کہ سطح سمندر سے بخارات اٹھیں اور پانی کے ذخیرے اٹھائے ہوئے فضا میں گھنگور گھٹا کی صورت میں پھیل جائیں اور قطرہ قطرہ کر کے اس طرح ٹپکیں کہ قطروں کے تار بندھ جائیں اور میدانی زمینوں اور بلند تیلوں کی رگوں اور نسوں کو سیراب کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اور جہاں نشیب ہو پانی کے خزانے جمع کرتے رہیں تاکہ پیاسے آ کر پئیں، جانور سیراب ہوں اور سوکھی زمینوں کی اس سے آبیاری ہو۔ یوں ہی اللہ سبحانہ نے زندگی و معیشت کے تمام سر و سامان مہیا کر رکھے ہیں، لیکن اس کی بخشش کا ایک مقررہ اندازہ ہے جس میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بھرپور خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، لیکن ہم ہر چیز کو مقررہ پیمانے پر بھیجتے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 21۔ اگر انسان کی بڑھتی ہوئی طمع و حرص کے پیمانے چھلکنے لگیں تو جس طرح بارش کی فراوانی رویدگی اور شادابی کے بجائے فصلیں تباہ کر دیتی ہیں، یوں ہی سامان معیشت و ضروریات زندگی کی کثرت انسان کو اللہ سے بے نیاز اور بغاوت و سرکشی پر آمادہ کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے، اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں، وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 27۔
اور اگر رزق میں کمی کر دے تو جس طرح بارش کا رک جانا زمین کو بنجر اور چوپایوں کو ہلاک کر دیتا ہے، یوں ہی ذرائع رزق کی بندش سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے اور زندگی و معیشت کا کوئی سر و سامان باقی نہ رہے۔ چنانچہ سبحانہ کا ارشاد ہے، اگر خدا اپنی روزی کو روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے؟ سورہ ملک آیت نمبر 21۔ لہٰذا اس حکیم و دانا نے ایک متناسب اور معتدل طریقے پر نظام رزق جاری کیا ہے اور رزق و روزی کی اہمیت ظاہر کرنے اور ایک کو دوسرے سے مرتبط رکھنے کے لیے رزق کی تقسیم میں تفرقے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ تفرقہ اور غیر مساویانہ تقسیم کبھی خود انسانی مساعی کے اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی نظام عالم کے مجموعی مفاد اور اس کی حکمت و مصلحت کی کارفرمائی کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر فقر و احتیاج میں نادار کے صبر و استقلال کا امتحان لیا ہے تو ثروت و دولت میں دولت مند کے شکر اور ادائیگی حقوق کی کڑی آزمائش ہے کہ وہ فقراء و مساکین کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، ناداروں اور فاقہ کشوں کی خبر لیتا ہے یا نہیں۔ اور پھر جہاں دولت ہوگی طرح طرح کے خطرات بھی پیدا ہوں گے، کبھی مال و جائیداد کے لیے خطرہ ہوگا، کبھی فقر و افلاس کا کھٹکا ہوگا۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کو زیادہ مطمئن اور خوش پاتے ہوں گے۔ ان کے نزدیک یہ بے سر و سامانی اور بے مائگی اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی جو ان کے آرام اور اطمینان کو چھین لے۔ اور کبھی یہی دولت جسے انسان جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے اس کی جان جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب تک دولت نہ تھی اخلاق محفوظ تھے، سیرت بے داغ تھی، اور ادھر دولت اور مال اور دولت کی فراوانی ہوئی کہ اخلاق تباہ ہو گئے، کردار بگڑ گیا۔ اب شراب کا دور بھی ہے، مہوشوں کا جھمگھٹا بھی ہے، نغمہ و سرود کی بزم بھی ہے۔ اس صورت میں دولت کا نہ ہونا ہی ایک نعمت تھا، لیکن انسان اللہ کی مصلحت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے چیخ اٹھتا ہے اور وقتی تکلیف سے متاثرہ ہو کر شکوہ شکایت تر اتر آتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی برائیوں سے اس کا دامن بچا رہا ہے کہ جو دولت کے ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی تھیں۔ لہٰذا دولت اگر راحت کی کفیل ہے تو فقر اخلاق کا نگہبان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جس اعجازی بلاغت کے ساتھ خداوند عالم کی عالم جزیات ہونے پر روشنی ڈالی ہے اور جن پرشکول لفظوں کے ساتھ اس کے علم کی ہماگیری کی تصویر کھینچی ہے، وہ منکر کے ذہن کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ ابن ابو الحدید نے تحریر کیا ہے، اگر ارسطو طالیس جو کہ خداوند عالم کی عالم جزیات ہونے کا منکر ہے اس کلام کو سنے تو اس کا بھی دل جھک جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور خیالات میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ کیا اس کلام کی آب و تاب، دبدبا و تنتناؤ، شکوہ اور جلال و متانت و پختگی تم نہیں دیکھتے؟ اور ان اوصاف کے علاوہ اس میں شیریں بیانی، رنگینی، لطافت اور سلاست کے جوہر نمایاں ہیں۔ مجھے تو کوئی کلام اس سے ملتا جلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، اگر کوئی کلام اس سے میل کھاتا ہے تو وہ خالق کلام کا کلام ہے، اور اس میں تعجبی کیا ہے جبکہ یہ اسی شجر کی بلند شاخ، اسی دریا کی جدول اور اسی تجلی کا پرتو ہے۔ شرح ابن ابو الحدید، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 24۔ جن لوگوں نے صرف اسے عالم کلیات مانا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جزیات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اسے عالم جزیات ماننے کی صورت میں اس کے علم کو بھی متغیر ماننے پڑے گا، اور علم چونکہ عین ذات ہے لہٰذا ذات بھی تغیرات کی آماجگہ بن جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حادث قرار پا کر اپنی قدمت کو کھو بیٹھے گی۔ مگر یہ ایک ظاہر فریب مغالطہ ہے، اس لیے کہ تغیر معلوم سے تغیر علم اس وقت لازم آتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ اس سے ان تغیرات کا علم نہیں، اور اگر تمام تغیر و تبدل کی صورتیں اس کے سامنے آئینہ ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ تغیر معلوم سے اس کے علم کو بھی متغیر پذیر سمجھا جائے، جبکہ یہ تغیر صرف معلوم تک محدود ہے اور علم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔